سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن نہیں ہو سکتا. آپ کی نظر میں اب سہیل آفریدی صاحب کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے؟ سہیل آفریدی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا، ایک ہی ٹاسک دیا گیا ہے اس کو بانی تحریک انصاف کی طرف سے کہ ریاست کے خلاف بہترین خون ریزی کیسے کرنی ہے اور مرکز پہ چڑھائی کیسے کرنی ہے اور صوبائی مشینری اور صوبائی انتظامیہ کو ڈھال بنا کر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیسے کرنا ہے، طالبان کو یہ یقین کیسے دلانا ہے کہ ہم تمہارے وفادار ہیں لیکن پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے، ہم آپریشن کے مخالف ہیں. ان کو صرف اسی ایجنڈے کے تحت بھیجا گیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. انشاءاللہ تعالی نہ ہم خیبر پختونخوا کے سرکاری افسران، سرکاری پولیس اور جو سرکاری مشینری ہے نہ اس کو مرکز اور ریاست کے خلاف استعمال ہونے دیں گے. ہم ایک پورا میکینزم لے کر آئیں گے اور جو آئین میں مروجہ طریقہ ہے مرکز کو پروٹیکٹ کرنے کا، اس ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کا، اپنی افواج کو پروٹیکٹ کرنے کا وہ ہم کریں گے. سہیل آفریدی جیسے لوگ جو بھی خواب سجا کر آئے ہیں یا کسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک حقیقت ناقابل تردید ہے. And there is no power on earth who can undo Pakistan. یہ سہیل آفریدی یا ٹی ٹی پی کیا. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر آج جو عدالت کا فیصلہ ہے آپ اس کو ویلکم نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، عدالتیں ہیں، ان کا فیصلہ جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، آپ اس پر بات کر سکتے ہیں. میں چونکہ خود عدالت میں موجود نہیں تھا، پارٹی نہیں تھا، لیکن عدالت نے فریقین کو سنا ہے. جس فریق کو اس پر اعتراض ہوگا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں ہونا چاہیے، حکومت یعنی فیڈرل حکومت اور وہاں پر کے پی کے میں اپوزیشن میں ہیں، تو اگر ہمیں اور گورنر کو اعتراض ہوگا تو اپیلنٹ اتھارٹی، اپیلنٹ فورم موجود ہے، فیصلے پہ تنقید ضرور کریں. کسی جج کی ذات پر یا کسی جج کے اوپر تنقید کرنا میرا کبھی شیوا نہیں رہا. آپ اگر فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں قانونی سکم موجود ہے تو ہم اس کو اپیلنٹ کورٹ میں چیلنج کریں گے اور چیلنج کرنا بنتا ہے. باقی کسی کی ذات پہ تنقید کرنا بالکل. سر گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آج ہی صوبے میں پہنچیں گے اور حلف بھی شاید لیں گے. کل شام 4 بجے حلف لینے کا کہا گیا ہے. اور گورنر صاحب کو اگر یہ فیصلہ کسی ہائیسٹ کورٹ میں یا اپیلنٹ فورم پر چیلنج نہیں ہوتا، ہائی کورٹ کی ڈی بی میں یا دین سپریم کورٹ میں، تو ظاہر ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹرانگ گراؤنڈز گورنر کی لیگل ٹیم کے پاس موجود ہیں، اپوزیشن کے جتنے رہنما ہیں، ہمارے نون لیگ کے ڈاکٹر عباد اللہ ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے سینیٹر لطف الرحمان ہیں اور باقی دوست ہیں، اگر ان کے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں تو اس کو فوری طور پر چیلنج کرنا چاہیے اور اپیلنٹ کورٹ سے اس آرڈر کو سسپینڈ کرانا چاہیے. ادروائز عدالتی حکم کی اگر آپ کمپلائنس نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر مشکلات پیدا ہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب وفاق کے اوپر کوئی پریشر آ سکتا ہے یا حکومت مذاکرات کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، کوئی ایسا نہیں ہے. ایک سہیل آفریدی کا ابھی تک تو نوٹیفیکیشن بھی نہیں کیا. ان کے اسی چیف سیکرٹری نے، اسی ان کے سیکرٹری ایس این جی نے جو ان کے ماتحت ہے کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اور علی امین کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا ان کے مستعفی ہونے کا. لیکن اگر یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے، وہ حلف بھی لے لیتے ہیں، تو سہیل آفریدی ایک ہمارے نوٹیفیکیشن کی مار ہے. اگر وہ ریاست کے خلاف جائیں گے، آپ کے ریاستی اداروں کو کمزور کریں گے، میری مسلح افواج کو وہ نشانے پہ رکھیں گے، اور اگر وہ سمجھیں گے کہ وہ ان کا حوصلہ جو ہے اخلاقی طور پر گھٹا سکتے ہیں، باقی تو اللہ کے فضل و کرم سے باقی تو ان کی کیپیسٹی ہے نہیں، تو 1-2 لائن کے نوٹیفیکیشن کی مار ہے سہیل آفریدی صاحب اور کے پی کی حکومت. ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں. نوٹیفیکیشن کی مار ہیں حذیفہ صاحب؟ تمام آئینی آپشنز موجود ہیں. اگر کوئی وزیر اعلیٰ مرکز پہ چڑھائی کرنے کا یا طالبان کا سہولت کا حر بننے کا فیصلہ کرے گا تو پھر آئین میں مروجہ شکیں موجود ہیں، پھر اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز کریں گے اور آپ لوگ دیکھ لیں گے. لیکن پاکستان کا ہر حال میں تحفظ ہوگا اور پاکستان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں. تو آپ کا گورنر رول کے نفاذ کی طرف اشارہ ہے؟ میں نے آئین کی متعلقہ شکوں کا ریفرنس دیا ہے. اس میں گورنر رول کی آپشن بھی ہے، ایمرجنسی کی آپشن بھی ہے، سپریم کورٹ جانے کی آپشن بھی ہے. وہ ظاہر ہے اس وقت کے حالات کے مطابق جو متعلقہ سیکشن ہمیں الاؤ کرے گی، پاکستان اور اپنے اداروں کے دفاع کے لیے اور افواج کے دفاع کے لیے ہمیں جو کرنا پڑا آپریشن کو کی لیجیٹیمیسی کو انڈورس کرنے کے لیے، اس کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ بروئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے اور انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ ابھی بھی آئین کے مطابق وفاقی حکومت کے پاس صوبے میں گورنر رول، ایمرجنسی کے نفاذ کا آپشن موجود ہے اور ہر طرح سے اگر وفاق کے اوپر چڑھائی کی گئی تو پھر یہ تمام آپشنز جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.